وہ چیف ایگزیکٹو آف کے پی کے ہے، تو اس کی طرح ذمہ داری سے بات چیت کر لینی چاہیے. میں شارٹ کٹ کہتا ہوں، اگر اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہ خاکی وردی نہیں چاہتے، یہ پسند نہیں ہے فوج والے نہ رہے، تو کیا وہ ایک گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 دن کے لیے وہی سے فوج ہٹ جائے تو کیا وہی پاکستان کا جھنڈا ہوگا؟ ایک پریکٹیکل بات کر لینی چاہیے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جھنڈوں کو اتارا گیا، یہ میں خود اس کا گواہ ہوں. میں ان چیز میرا آپ کو بھی پتہ ہے، اور پورے پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں. جو سوات آپریشن، دوسرے آپریشن یہ ہوئے تو وہی تو پاکستان کا ریٹ ختم ہوا تھا. پھر یہ خاکی وردی اور عوام مل کر اور دوسرے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ اور دوبارہ وہی ایک ریٹ قائم کیا اور پاکستان کا جھنڈا لگایا. تو ہمارے ان سے ضرور وہ اپنے لیڈر کی بھی بات کرے ضرور، مگر وہی کے پی کے کی عوام کی جنون مسائل کا بھی ذکر کرے اور وہی ڈیمانڈ رکھے جب وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ڈویبل ہے، یہاں سے امن آ سکتے اور پیس آ سکتے. اسی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بات کرے کہ کسی کی رام و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا کہ کے پی کے نو گو ایریا بن جائے، کے پی کے میں پاکستان کا جھنڈا اور ریٹ ختم ہو جائے. تو اسی طرح نہیں ہونے دیا جائے گا کے پی کے آلسو پارٹ آف پاکستان. میں تو صرف اس سے اتنا گزارش کروں گا کہ اب وہ ایک اسی طرح جو جوشیلے تقاریر اور سپیچز سیاسی ورکر کرتے گلی کوچوں میں جلسوں میں، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور سٹانس ہوتی ہے، اور جو حقائق ہے اس کو مبنی رکھ کر گراؤنڈ ریئلٹیز کو اسی پر بات کر لینی چاہیے. اور اس سے ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ بے شک عمران خان آپ کا لیڈر ہے، اس نے آپ کو نامینیٹ کیا، آپ کا حق رائٹ ہے کہ اس کی بات بھی کرے، اس کے لیے فائٹ بھی کرے ایک لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے. مگر اصل جو آپ وزیر چیف منسٹر بنے ہو تو کے پی کے کی عوام کے ووٹوں سے بنے، کے پی کے کی عوام کی مینڈیٹ سے بنے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بھی بات کریں. ہمیں اس سے بہت دکھ ہوا جو اس کی پہلی سپیچ سنی اور ابھی بھی جو تقاریر آ رہا ہے کہ اس میں کسی جگہ وہی کے پی کے کی عوام کے ایشو کا ذکر تک نہیں ہے. وہ اس نے ایک نام سے شروع کیا اور اسی نام پر ختم کر دیا. تو ابھی اس کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ بے شک وہ ورکر ہوتے ہوئے مگر ابھی اس کے ساتھ کے پی کے کی عوام کا مینڈیٹ ہے اور کے پی کے کو لیڈ کر رہے. تو وہی جو کے پی کے ریئل ایشوز ہے اس پر بھی اس کو بات کر لینی چاہیے اور وہی سامنے رکھنے چاہیے. اگر وہی دہشت گردی کا ایشو ہے، روز بروز آپ دیکھ رہے وہی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو، سیویلینز کو، بعض اضلاع میں لوگ شام کو گھر سے نکل نہیں سکتے. تو اگر آپ اس طرح بات کریں وہ ایک عجیب سی امیچیور کہ وہی بس کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ہم اس نیشنل ایکشن پلان کو نہیں مانتے جو اے پی ایس واقعے کے بعد 2014 میں بنی ہے. تو آپ کوئی آپشن بتائیں، کوئی دوسرا سلوشن بتائے، کوئی حل بتائے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کے پی کے کی عوام کو کس کے رحم و کرم پر ہم چھوڑیں گے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کو اس طرح سٹیٹمنٹ جو ہر ایک کا اس طرح سٹیٹمنٹ کہ افغانستان کے بارے کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے اور یہ پالیسی ہونی چاہیے، اس کو آبجیکٹ کرانا. تو وہ بھی اس کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ کے پی کے از ناٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، کے پی کے از پارٹ آف پاکستان، یہ پاکستان کا ایک حصہ ہے. تو اس طرح بات اگر کسی جگہ ہوتی ہے تو پھر تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ کل جی بی والے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ چائنا کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، اور وہی کشمیر والے اور ساتھ ساتھ یہ آپ پنجاب والے یہ بات کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. وہی جام صاحب وہی سے نکل آئے گا. یہ جو ہمارا چیف منسٹر صاحب یا دوسرے جو بھی ہے، بلوچستان گورنمنٹ یہ بات کرے گی، بلوچستان کی گورنمنٹ کے یہ ایران کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے. تو پھر مرکز کدھر گیا اور فیڈریشن کدھر چلا گیا؟ تو اس طرح بات ہے کہ جو آپ سمجھتے کہ یہ ایشو صوبے کا ہے نہیں، یہ مرکز کا ایشو ہے. اگر بارڈر ہے اور آگے کسی دوسرے ملک سے بات چیت کرنی ہے، اور وہی ضرور ہم ان کے اچھے تجاویز کو ویلکم کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ اسی طرح پروپوزل ہو، اسی طرح ہو کہ اسے بہتر ریاست ہے، موسٹ ویلکم. مگر بدقسمتی سے جب ان تجاویز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ان کا بائیکاٹ ہوتا ہے. اگر ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں پوری آرمی کی لیڈرشپ اور فیلڈ مارشل صاحب اور
سارے لوگ موجود تھے تو ان کو آنا چاہیے تھا، اس میں اظہار کر لینا چاہیے. جب مطلب کی ٹائم آتے تو پھر وہ واک آؤٹ کرتے اور بائیکاٹ کرتے. تو اسی طرح چیزوں پر ہمیں، میں کہتا ہوں کہ خاص کر یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، امن کا ایشو ہے، اس کو ہمیں اپنے سیاست سے سپریٹ رکھنا چاہیے، ایک پارٹ پر رکھنا چاہیے کہ اس کو سیاست کا حصہ نہ بنائے. اپنی سیاست ہمیں کر لینا چاہیے بے شک، مگر اس کو سیاست کا حصہ نہیں بنانا چاہے. یہ بات تو سب نے محسوس کی اور فیل کی کہ آزاد کشمیر کی حکومت میں تبدیلی آنی چاہیے، چینج آنی چاہیے. اور وہی جو پرائم منسٹر صاحب ہے، میں اس کے بارے زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، اس کے ریسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. اس کی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایماندار ہے، ہانسٹ ہے، دیانتدار ہے، مگر گورننس اور اس ایشوز کو رن کرنے میں واقعی وہ ناکام رہا. اور جو ایشوز روز بروز نکلتے ہیں ان کو ریزالو کرنے میں بھی ان کی ناکامی ہوئی. میں اس میں زیادہ بات آگے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس کے مین ریزن عوام سے دور رہنا، ان کے ساتھ رابطہ نہ کرنا، سب کو ساتھ لے کے نہ جانا. تو ان حالات میں تو یہ بات ضروری ہے کہ وہی چینج لایا جائے. ہم پہلے گئے اور وہی جو ایک ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے، ان کے ساتھ اکیلے میں اور ڈاکٹر طارق بھی گئے. ہم نے بھی لمبی چوڑی مذاکرات کیے اور پھر ایک ایشو پر ہماری اس طرح ڈیڈ لاک رہا. اور پھر ہماری دوسری کمیٹی بھی گئے اور پھر ان کے ساتھ ہمارا ایک ریٹرن معاہدہ بھی ہوا. اور اس ریٹرن معاہدے کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو بھی میں چیئر کر رہا ہوں. ہماری پہلی میٹنگ وہی ان کی جو ایکشن کمیٹی کے ارکان بھی تھے اور AJK گورنمنٹ کے نمائندگان بھی تھے. تو ہماری ایک میٹنگ ہماری آفس اسلام آباد میں ہوئی ہے کہ جو کچھ ہم نے کمٹ کیا اور جو کچھ ایگریمنٹ کا حصہ ہے اس پر منوان عمل کو یقینی بنائیں گے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. وہی کشمیر عوام کی بہتری کے لیے، ویلفیئر کے لیے. اگر ایکشن کمیٹی نے کوئی باتیں کی تو ہم سب کی بھی یہ خواہش ہے، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، ہماری گورنمنٹ کا اور ہماری تمام پارٹیوں کا، الائز جو بھی، ہم سب کا یہ خواہش ہے کہ جتنا ہم GB کو، کشمیر کو دے سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے. ہمیں احساس ہے، ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہی جو بارڈر پر ہے اور وہ پورے پاکستان کے محافظ ہے، ان کو جتنا ہم دے سکتے ہیں اور یہاں سے نکال سکتے ہیں. پہلے بھی کافی دیا ہے آپ کو. دنیا کی اور پاکستان کی کسی حصے میں 3 روپے یونٹ کا بجلی اور 4 روپے سننے میں نہیں آئے گا. وہی بھی وہ ان کو مراحت حاصل ہے. گندم کی سبسڈی جو ہم دے رہے ہیں GB کو بھی اور AJK کو بھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو بارڈر پر پاکستان میں ایک نرخ پر ملتا ہے اس کو کراس کر کے وہی دوسرے نرخ پر، اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہماری ٹاپ پریارٹی ہے. AJK کے بھی جتنے منصوبے، سڑک کے، دوسرے چیزیں ان کی، بجلی کے، دوسرے چیزوں کے، اور GB کی بھی، اس پر بھی ہم نے عملی اقدامات کیے. اور پرائم منسٹر صاحب اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے اور بار بار اس کی میٹنگ لے رہے کہ جتنا ہم دے سکتے ہیں ان کو دے رہے. آپ نے بھائی یہ جو سوال کیا، بے شک وہی پیپل پارٹی کا وہی اسٹیٹمنٹ میں نے بھی دیکھی ہے اور ان کا حق رائٹ ہے. وہ بڑی پارٹی بھی ہے، سب سے لارجسٹ پارٹی ہے اور وہ حکومت دوسروں کے ساتھ مل کر بنا بھی سکتے ہیں. تو ایک چینج آنا چاہیے اور وہی اس طرح سیاسی لوگ لانے چاہیے. جتنا کہ آپ کا سوال ہے ہماری پارٹی کا PMLN کا وہی AJK میں، تو اس کی اسٹیٹمنٹ واضح آئی ہے اور انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا میٹنگ کر دیا ہے اور ہمیں بھی کنوے کی ہے، ہمیں بھی بھیج دیا گیا ہے. جو ہماری AJK کے PMLN کی پارلیمانی پارٹی ہے، تمام ممبران نے اس میں شرکت کی ہے اور دیگر پارٹی لیڈرشپ بھی اس میں تھے AJK کی. انہوں نے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم کسی حکومت کا، نہ اسی حکومت کا اور نہ آئندہ حکومت کا پارٹ رہیں گے اور جو بھی دوسری حکومت آتے ہیں ہم ویلکم کہتے ہیں، مگر ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے اور وہی عوام کی جو ایشوز ہے وہ اس کو اپوزیشن کی بینچوں سے ہائی لائٹ کریں گے.